والے جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی سر. صاحب ہاں خیریت سے مجاز بخیر ہے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ کا کیا حال چال ہے؟ کیا نام ہے بھائی؟ جی اللہ رسول کا کر. جی فقیر کا نام محمد ارشد رضا ہے. کس شہر سے؟ جی لکھنؤ سے. ارے آپ تو بھول جاتے ہیں، آپ کو کہاں اتنا یاد رہے گا، مجھے تو یاد رہتا ہے. میں نے 3 بار اب بہت بتایا. سارے لوگ کال کرتے ہیں بھائی، کہاں یاد رہتا ہے. اچھا بھائی جی صاحب جی حکم کریں. فقیر کا نام ارشد رضا، لکھنؤ سے میں بات کر رہا ہوں. جی جناب حکم کریں. مجاز بخیر ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ کیسے؟ جی جی اللہ رسول کا کرم ہے، غوث خواجہ کا کرم، مولا کا الحمد للہ. کرم. حکم کریں. حضرت اللہ یہ صاحب میں نے اکثر آپ کی کتابوں میں پڑھی ہے، ام اللہ یازر الفقی ہو، الاصول من القافی ہو، یا تہذیب الاحکام ہو، یا دیگر آپ کی جو اصول اربعہ کی کتاب ہو، یا آپ کے جو ہے جدید کے علماء یا قدیم کے علماء کی کتابیں میرے جو ہے نظر سے گزری ہے. انہوں نے ایک باب کے اندر نظر کیا تھا کہ متع کے بارے میں. متع کے بارے میں وہ اہل سنت والجماعت کے اوپر یہ جو ہے بہتان بازیاں کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی متع ہے. تو میں نے کافی دیر کتابوں کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد میں نے اس بات کو پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، خود مصدر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تہذیب الاحکام ہو یا الاستبصار ہو، اس کے اندر یہ بات حضور حیدر کرار سے مروی ہے کہ حرم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یوم خیبر والعمر اہلی و نکتا. کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ ہاں اور نکات المتع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمر اہلی کو جو ہے اور جو نکات المتع کو جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم خیبر کے دن منع فرما دیا، حرام فرما دیا. ٹھیک ہے. اور جو اعتراض آپ ہماری کتاب سے دکھائیں گے، مجھے سوال یہ ہے کہ آپ یہ دکھائیں کہ یوم خیبر کا لفظ بھی ہو، یعنی کہ بعد یوم خیبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم خیبر کے بعد نکاح کو جائز کہا، یا کسی صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا یوم خیبر کے بعد. مگر زمین جی 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 یوم خیبر کا لفظ بھی مجھے برائے کرم آپ دکھائیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ خیبر کے دن متع سے اور حمر اہلیہ سے جو اہلی گدے ہوتے ہیں، ہاں اہلی گدے ہوتے ہیں، گدے جی جی گدے، ہاں ان سے منع فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متع سے بھی منع فرمایا یوم خیبر کے. اب سن لو نا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ مخالفین کی حدیث، ٹھیک ہے نا، یہ مختلف کتب میں موجود ہے، یہ مسلم وغیرہ میں موجود ہے. اب میں دیکھوں نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں موجود ہے یا نہیں ہے، میں یہ حرام کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، آپ کے سوال کی طرف آ رہے ہیں بھائی، مجھے اور بھی بات کرنا ہے. ہاں تو یہ جو ہے مختلف کتب میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح کی روایت جو ہے جو ہمارے کتب میں آپ کتب کے موافق ہے، یعنی مخالفین کی کتابیں ہماری کتب میں نقل کی جاتی ہیں، تو وہ اس کا محل موجود ہے. ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک معتبر وہ ہوتی ہیں جو ہمارے علماء اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں بغیر تقیہ کے. جو تقیہ والی روایات ہوتی ہیں یا آپ کی کتب کی روایات ہماری کتب میں نقل کی گئی ہیں. بھائی سنو، دو طرح کی باتیں کیوں بولتے ہیں؟ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا. پہلے آپ کہتے ہیں مصدر سے دکھاؤ، پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے کتاب دکھاؤ، پھر جو آپ کی کتاب آجی تقیہ کر دیتے ہیں. نہج البلاغہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں حق گوئی کہتا ہوں، میں حق بات کرتا ہوں. اگر پورا اہل عرب بھی میرے ساتھ ہو جائے نہج البلاغہ کے اندر تو میں پھر نہیں دکھاؤں گا. بھائی تم سنو، تم اگر کسی کتاب میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے کوئی حدیث منقول ہے اور وہ مخالفین کے مصادر سے نقل کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے واقعا وہ کہا ہے. تم سنو پہلی بات، ہماری موقف سنو. تم اچھی طرح سے جانتے ہو ہمارا موقف کون ہے، پھر ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ریپیٹ کر دیجیے اپنی بات کو دوبارہ. تم ریپلے کر لینا، سن لینا کہ میں نے کیا کہا. ہاں تو پھر آپ بتائیے نا، وہ مخالفین کے حق میں آ جائے تو وہ تقیہ ہے. جو بھی حدیث روایت مخالفین کے موافق ہے طبعا وہ تقیہ کا ہے. وہ تقیہ ہے. باقی جو جتنی باتیں کہیں سب آپ کے مترادف ہے، وہ تقیہ ہو گئی. ہاں واہ بھائی واہ، یہ آپ پڑھا رہے ہیں. نہیں مصدر سے میں پیش کر رہا ہوں. تقیہ کس طرح ہوتا ہے؟ تقیہ کون سا ہوتا ہے؟ نہیں تقیہ یہ ہوتا ہے حضور مولا کہنا تقیہ کریں گے. تم اگر ہندوؤں کے دیکھو، تم اگر یہاں ہندوؤں کے شہر میں رہتے ہو اور ہندوؤں کے شہر میں رہتا ہے، اگر کوئی شخص رہتا ہے فرض کریں ہندوؤں کے، نہیں بھائی ہم دیہ تعالیٰ 1 ارب 35 کروڑ کی آبادی ہے الحمدللہ. 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں یہاں پہ. تم سن لو، میں مثال دے رہا ہوں. ایک شخص ہندوؤں کے محلے میں رہتا ہے، اب اس کے عقائد مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن وہ بعض کام ایسے کرتا ہے، بعض جملے ایسے بولتا ہے تاکہ وہ ہندوؤں اس کو تنگ نہ کریں. ہاں تو یہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس کا کون سا فعل تقیہ والی ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا. پاگل ہیں جناب. حضور حیدر کرار امیر المومنین رہ چکے ہیں، خلیفہ رہ چکے ہیں، وہ تقیہ کریں گے اپنے وقت میں. حضور مولا کائنات، اگر آپ کسی اور کی بات کرتے ہیں میں مان لیتا، چلو مثال کے طور پر حضور حیدر کرار خلیفہ رہے ہیں. آپ نے میرا جملہ نہیں سنا کہ اگر کوئی حدیث آپ کے مصادر سے ہے
وہ ہماری کتب میں بھی منقول ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے مصادر سے ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے وہ واقعاً کام کیا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں وہ جان چھڑانے کے لیے اچھی راہ فرار ہے، یہ وہ جان چھڑانے کے لیے اچھی کام ہے، یہ جب آپ کے پاس ہوتا نہیں یہ سب باتیں کرتے ہیں. اچھا تو میں وہ دکھاؤں آپ کو، ایک منٹ میں دکھاؤں. جب آپ تقیہ کو بتا جان چھڑانے کے لیے تقیہ کر دینا، یہ تو شیعوں کی پرانی عادت. اہل سنت کے مد مقابل جب آتے ہیں تو یہی جان چھڑانے کے لیے یہی باتیں کرتے ہیں، تقیہ ہے تقیہ ہے، مصدر سے دکھا دو تقیہ ہے تقیہ ہے. ہمارا سارا دار و مدار آپ تقیہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. امیر المؤمنین حضور حیدر کرار اپنے وقت میں خلافت رہے، وہ فرما رہے ہیں وہ بھی تقیہ کر رہے ہیں، خلافت کے دوران بھی سارے سلطنت ان کا ثابت تو کرو کہ انہوں نے بولا ہے نا بھائی. تم حضور الاستبصار ملا اور استبصار کے اندر تہذیب الاحکام کے اندر یہ بات لکھی ہے، حضور حیدر کرار سے مروی ہے. دیکھیں عزیز، یہ مروی ہے، یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے، میں دکھاتا ہوں یہ کتاب ہے. یہ آپ میرے لوگ کی حدیث ہے. او بھائی سنو نا تم، پلیز سنو. فرمائیے فرمائیے. صحیح مسلم، یہ مسلم بن حجاج قشیری نشابوری کی کتاب ہے، چاپ دار الفکر بیروت لبنان، سال 2010 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ کتاب النکاح ہے اور یہ باب ہے باب نکاح المتعہ، متعہ کے نکاح کی بات، ٹھیک ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 656 میں یہاں پر یہ روایت ملاحظہ فرمائیے. بلی اجازت دیں میں آپ کو دکھاؤں حدیث کہاں یہ جی فرمائیے سر. ہاں یہ حدیث نمبر 1407 یہاں پہ آپ لوگوں نے روایت کی. ابن شہاب زہری نے روایت کی عن عبداللہ والحسن ابن محمد ابن علی عن ابیہما عن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن متعة النساء یوم خیبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم خیبر متعة النساء سے منع کیا. وعن اکل حلوم الحمر الانسیہ، اور جو اہلی گدے ہوتے ہیں ان کے کھانے سے منع کیا. یہ مخالفین کی حدیث ہے، یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مخالفین کی حدیث ہمارے کتاب میں بھی موجود ہے. ہمارے کتب میں متعہ تواتر کے ساتھ اس کا شرعی لحاظ سے ثابت ہے کہ یہ مشروع ہے. اچھا اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ رسول اللہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد جو ہے اس کو کسی نے انجام دیا ہو، تو اس کی روایت تو بہت زیادہ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اجازت دیں بعد یوم خیبر کا لفظ دکھا دیجیے، اس کے بعد آگے بات چلتی. ہاں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، ویسے میں بھی کھول لوں ذرا، میں دکھا دیتا ہوں یوم خیبر. ملاحظہ فرمائیے. اب میں کچھ احادیث دکھانے لگا ہوں، اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ یوم خیبر کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ میری بات کو یوم خیبر کا لفظ دکھائیے. اجازت دیں وہ آپ سنیں گے، پتہ چل جائے گا. میری بات کو پلیز نہ کاٹیے، ٹھیک ہے نا، میری بات کو نہ کاٹیے. یہ کتاب ہے مسند ابی عوانہ جزء ثانی، چاپ دار المعرفہ. یہاں پر عزیزو آپ کو لیے چلتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر 339 میں. یہ صفحہ نمبر 339 ہے عزیزو. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 354 یہاں پہ. ہاں قلت لجابر بن عبداللہ، ابھی نظرہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ انصاری کی خدمت میں عرض کیا ان ابن عباس یامر بالمتعہ وان ابن زبیر ینہا عنہا. ابن عباس متعہ کا حکم دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، ابن زبیر نہیں کرتا ہے. فقال جابر نے کہا علی یدی جرى الحدیث، یہ بات تو میرے سامنے ہے. تمتعت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نے متعہ کیا ہے. فنزل فیہ القرآن، یہ قرآن میں بھی موجود ہے. قرآن میں جو آیت ہے، آیت کوئی نہیں ہے متعہ سے، آیت جو موجود ہے قرآن میں وہ آیت متعہ کی جواز ہے. فمستمتعتم به منها فآتوهن اجورهن فریضہ، کہ متعہ کرو تو ان کا اجرت دیا کرو. تو اس نے کہا یہ قرآن میں بھی موجود ہے. فلما ولی عمر بن الخطاب خطب الناس، جب عمر خلیفہ بنا ہے تو اس نے خطبہ دیا. فقال ان القرآن قرآن والرسول رسول، قرآن تو قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں. وانہما کانتا متعتان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
وانا انہا عنہما وواقب علیہما. دو متعے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے زمانے میں ان سے منع کرتا ہوں، وہ اور میں عقاب کر دوں گا، میں سزا دوں گا جو کرے گا. احداہما متعۃ الحج، ایک متعۃ الحج ہے. متعۃ الحج پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں متعۃ الحج کیا. متعۃ الحج یہ انسان عمرہ کرتا ہے تو عمرے کے بعد حج کرتا ہے. یہ حجۃ الاسلام اسی کو بولتے ہیں. ہاں، پہلے عمرہ کرتا ہے پھر حج کرتا ہے. پر جب عمرہ کرتا ہے، عمرہ مفردہ کرتا ہے، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ دن آپ، ابھی حج کا موسم نہیں ہے، مثلا آپ 5 دن 10 دن پہلے گئے عمرہ کیا آپ نے، تو اس وقت آپ تحلیل کر سکتے ہیں. آپ جو ہیں وہ عمرے سے خارج ہو سکتے ہیں، سب چیزیں دوبارہ حلال ہو جاتے ہیں انسان کے لیے. اس کو متعۃ الحج بولتے ہیں. تو عمر نے ایک اس کو منع کیا، اور ایک متعۃ النساء، فافصلوا بحجکم عن عمرتکم، کہ اس نے کہا کہ حج عمرے کے ساتھ بجا لاؤ. والاخرى متعۃ النساء، دوسرا متعۃ النساء ہے. فلا اقدر على الرجل اتزوج الى اجل الا غیبته في الحجارة. اگر کوئی شخص اب سن لو، میں سزا دوں گا. اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ اجل تک، ایک مدت تک اس نے نکاح کیا، تو میں اس پہ کیا کروں گا؟ اس کو سنسار کر دوں گا. یہ واضح ہے میرے بھائی کہ یہ حدیث، یہ روایت واضح ہے کہ اس کو عمر نے، یہ خیبر کے بعد بہت عرصے تک ہوتا رہا ہے، عمر نے اس کو منع کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں کیا اعوذ باللہ، کیا مطلب اعوذ باللہ؟ نعوذ باللہ. بالکل حضرت عمر کیا شریعت کے مالک تھے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. یہی تو بات ہے آپ کے ہاں. یہی تو مسئلہ ہے. حضرت عمر کوئی جو ہے اپنے پاس سے منع کر رہے تھے، خود حضرت سنو تم. سنائیے پھر میں بولوں گا انشاءاللہ. ہاں، یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق الصنعانی، نہیں صنعانی، جز نمبر 7، چاپ المکتب الاسلامی. یہاں پر حبیب الرحمن اعظمی صاحب فرماتے کی تحقیق ہے. سنہ 1983 میں یہ کتاب چھپی. آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں، اللہ آپ کا بھلا کرے. صفحہ نمبر 500 میں، یہ عزیز و ملاحظہ فرمائے. عبد الرزاق حدیث نمبر 14029 میں. بھلے عبد الرزاق ابن جریج سے روایت کرتے ہیں، اخبرنی ابو الزبیر انہ سمع جابر بن عبداللہ الانصاری. عبد الرزاق ابن جریج سے، وہ ابو زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے جابر سے روایت کی ہے. قدم عامر بن حریث من الكوفة فاستمتع بمولات فأتي بها عمر وهي حبلى. عامر بن حریث کوفے سے آیا اور اس نے ایک عورت کے ساتھ اس نے متعہ کیا. فأتي بها عمر وهي حبلى، اس عورت کو عمر کے پاس لائے گئے اور وہ حاملہ ہو چکی تھی. فسألها، اس سے پوچھا کہ تم کیسے حاملہ ہو؟ تو اس نے کہا استمتع بی عمرو بن حریث، اس نے کہا اس شخص سے میرے ساتھ متعہ کیا ہے. فسأله، اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فأخبره بذلك امرا ظاہرا، اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا تو میں نے اس کے ساتھ متعہ کیا ہے، یہ میں شریعت میں. قال فهل لا غیرها، اس نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا متعی تیرے پاس تک، تو نے شادی کیوں نہیں کیا؟ پکا جو پرماننٹ شادی ہوتی ہے. فذلك حين نهى عنها، وہ وقت تھا جب عمر نے منع کیا ہے. قال ابن جريج واخبرني من اصدق ان علي عليه السلام قال بالكوفه. ابن جریج کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایک سچے راوی نے، اور یہ بشرط بخاری صحیح ہے، عبد الرزاق معمر سے، ابن جریج سے، اور وہ ایک صادق شخص سے نقل کر رہا ہے. یہ بشرط البخاری و مسلم، یہ حدیث صحیح ہے. اس نے روایت کی ہے کہ علی علیہ السلام قال بالکوفہ، علی علیہ السلام نے کوفے میں اس طرح کہا، لولا ما سبق من رأی عمر بن الخطاب، کہ اگر عمر بن الخطاب کا یہ فتویٰ نہ ہوتا کہ اس نے منع کیا ہے، اور من رأی ابن الخطاب، یعنی عمر بن الخطاب یا ابن الخطاب، بہرحال، لامرت بالمتعہ، میں متعہ کا حکم دیتا. ثم ما زنا الا شقی، اور اگر متعہ کرتے لوگ تو پھر صرف شقی لوگ زنا کرتے، شقی کے علاوہ کوئی زنا نہیں کرتا، شقی کے علاوہ کوئی زنا نہیں کرتا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھا، مزید آپ کو روایت دکھائیں. ابن عباس کی، یہ امیر المومنین علیہ السلام سے اور بھی کتابوں میں یہ روایت مروی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، کہ عمر نے منع کیا. جی آپ نے دکھا دیا. نہیں، ختم نہیں ہوا ابھی، سنو. چلیے پیش کرتے ہیں، پیش کریے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. پھر آپ
عزیزو یہ کتاب ہے جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن الکریم المجلد الرابع، چاپ دار الفکر، ابن جریر طبری کی مشہور کتاب، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان، سنہ 2014 میں بیروت میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے معزز ناظرین، صفحہ نمبر 17 میں یہ صفحہ نمبر 17 ہے میرے معزز ناظرین۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 7185 یہاں پر بلی شعبہ روایت کرتا ہے کہ میں نے حکم سے پوچھا، سألت عن هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، یہاں تک فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضہ۔ یہ متعہ والی جو آیت ہے منسوخۃ ہی، کیا یہ نسخ ہو چکی ہے؟ قال لا، قال الحکم، حکم نے فرمایا، قال علی رضی اللہ عنہ، علی علیہ الصلاۃ والسلام سلام اللہ علیہ سید المسلمین سلام اللہ علیہ نے فرمایا، لولا عمر نہا عن المتعۃ ما زنا الا شقی، اگر عمر نے متعے سے منع نہ کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ دنیا میں زنا ہوتا ہی نہیں، کوئی بھی زناکار دنیا میں نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صحیح ہے کہ جو ہے نہیں جو ہے کس سے؟ عمر سے۔ اجازت دیں، اجازت ابھی سن یہ کتاب ہے شرح معانی الآثار، شرح معانی الآثار، ابھی جعفر طحاوی کی کتاب ہے، الجزء الثالث، چاپ عالم الکتب۔ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 26 میں، یہ 26 ہے۔ حدثنا ربيع الجيزي حدثنا سعيد بن كثير بن عقير حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء بن عباس، ابن عباس روایت، ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، متعہ صرف ایک رحمت تھا، اللہ کی جانب سے ایک نعمت تھا کہ اللہ نے اس امت پہ رحم کیا تھا، متعہ شرعی بنایا تھا۔ ولولا نهى عمر بن الخطاب عنها ما زنا الا شقی، اور اگر عمر بن الخطاب نے منع نہ کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی اور شخص متعہ سے منع نہ کرتا۔ صرف کون منع کرتا؟ کون کرتا اس بات کو؟ زنا کون کرتا؟ صرف شقی لوگ کرتے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، کتاب بخاری، چاپ دار الفکر، دار احیاء التراث، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 796 میں، حدیث نمبر 4518، یہاں پہ جو باب انہوں نے لکھا ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ اچھا، یہ عمرہ تمتع اس کو بھی عمر نے حرام قرار دیا تھا، یہ اس کے بدعتوں میں سے ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ اس باب میں لایا، لیکن اس کا تعلق متعۃ النساء سے ہے، اس کی دلیل میں بتا دوں گا ابھی آپ۔ عمران ابن حسین نے کہا انزلت آیت المتعہ فی کتاب اللہ، آیت المتعہ کتاب اللہ میں نازل ہوئی ہے، ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے متعہ کیا۔ ولم ينزل قرآن یحرمہ، قرآن میں اس کی تحریم نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نے اس کی تحریم نہیں کی ہے۔ ولم ينهى عنها حتى مات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سے منع نہیں کیا متعہ سے۔ قال رجل برأیہ ما شاء، ایک شخص نے ایک مرد نے ایک فرد نے اپنے آپ سے اپنی فکر سے اس نے جو اس کی مرضی میں آیا ہے اس نے فتویٰ دیا۔ اچھا، یہ حدیث متعۃ النساء سے متعلق ہے، بخاری نے اس کو جان بوجھ کر اس آیت کے ذیل میں ڈال دیا ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انزلت آیت المتعۃ فی کتاب اللہ ففعلناہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ متعہ کو جب مطلق کہا جاتا ہے ہمیشہ اس سے مراد متعۃ النساء ہوتی ہے، متعۃ الحج نہیں ہوتی، یہاں پہ متعہ جو ہے مطلق آیا ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے التوضیح بشرح الجامع الصحیح للحافظ السیوطی، التوشیح بشرح الجامع الصحیح، سیوطی کی جو بخاری کی شرح ہے، چاپ مکتبۃ الرشد۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، اسی حدیث کے ذیل میں قال محمد، نقل کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا یقال انہ عمر فقال رجل برأیہ ما شاء، ایک شخص نے اپنے آپ کی مرضی سے اپنی فکر سے اس نے متعہ کو حرام قرار دیا ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا کہ یہ شخص عمر ہے۔ تو عزیزو، ان روایات کو دیکھ کر اب میں نے اختصار کے ساتھ نقل پیش کیا، وإلا روایت اس سے بہت زیادہ ہے، صحیح سند کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہ عمر نے حرام قرار دیا ہے، اور اگر عمر نے حرام قرار نہ دیا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا۔ ابن عباس نے بھی یہی کہا، اس کے علاوہ دوسری روایات میں نے آپ کو دکھایا
کہ صحابہ نے شہادت دی ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور نہ اس قرآن کی کوئی آیت اس کے حرمت میں نازل ہوئی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ خیبر کے بعد یوم خیبر، یہ لفظ ہو حدیث میں کہ یوم خیبر، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت اجازت ہے، میری بات ختم نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یوم خیبر کے بعد یوم خیبر والی حدیث وہ آپ کی حدیث ہے، وہ ہم پہ حجت نہیں ہے. پہلی بات. وہ بھی پتہ چلے گا انشاءاللہ. آپ دوسری بات، آپ ہنسیں گے نا، وہ آپ کے ابھی جو شخص دین میں بدعت داخل کرتا ہے، ابھی بدعت کی یہی بدعت تو یہی ہے، دین میں تبدیلیاں لانا. وہ اپنے آپ سے متا کہتا ہے یہ، ہاں متا کہتے ہیں یہ متا کے مترادف بات کریے، ٹھیک ہے، موضوع تو گھمائیے مت. وہی ہے موضوع، وہی ہے، میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا متا کے اوپر رہیے بدعت. جی جی نہیں، وہی عرض کر رہا ہوں بھائی صاحب، آپ سنیں اچھی طرح سے کہ ایک چیز ہے متعہ کے نام سے، صحابہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حلال ہے. میں بہت مسلم سے بھی دکھاؤں آپ کو، مسلم سے میں نے نہیں دکھایا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جائز قرار دیا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک فرد نے عمر نے اپنی مرضی سے اس کو حرام قرار دیا ہے، عمر نے اپنی مرضی سے حرام قرار دیا. تو یہ بدعت اسی کو بولتے ہیں بھائی، آپ کہتے ہیں بدعت کا نام نہ لیں، غلط فہمی ہو گئی نا. غلط فہمی نہیں ہے بھائی، تو سن لو، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اجازت ہے، بولیے مختصر کریے. ہاں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم چاپ دار، یہ کتاب ہے مسلم حجاج قشیری، چاپ دار الفکر، جو سنہ 2010 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب النکاح باب نکاح المتعہ، یہاں پہ حدیث دیکھیے. قیس روایت کرتے ہیں، سمعت عبداللہ یقول، میں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا، کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے جہاد کے لیے. لیس لنا نساء، ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھی. فقلنا لا نستخسی، ہم نے شہوت کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی، ہم نے کہا کہ خسی ہو جاتے ہیں تاکہ راحت ہو جائے، شہوت ہمیں تنگ نہ کرے. تو انہوں نے کہا فنہانا عن ذلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ مطالعہ کیا کرو. ثم رخص لنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ان ننکح المرأة بالثوب الى اجل، ہم عورتوں کے ساتھ نکاح کریں ایک مدت تک، 1 مہینہ 2 مہینہ 5 دن جو بھی ہے. بالثوب، ایک کپڑا دیتے ہیں اس کو، ایک کپڑا دیتے ہیں، پھر اس کو ایک قمیص خرید کے دیتے ہیں. اچھا. ثم قرأ عبداللہ، پھر عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو حرام نہ بناؤ اس چیز کو جو طیب ہے، جس کو اللہ نے حلال بنایا ہے. ولا تعتدوا، اور گناہ گار نہ بنو، اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ آیت جو عبداللہ بن مسعود نے پڑھی ہے، جو قراء صحابہ میں سے ہے، حفاظ صحابہ میں سے، مفسرین صحابہ میں سے، جس کو قرآن کے مطلب نہیں معلوم، اس کو نہیں معلوم کہ صحابہ میں اختلاف ہے، کہ بھئی زمانے میں اختلاف ہے کہ متعہ حلال یا حرام، وہ اس آیت کو کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، اور اے ایمان والو ایک طیب چیز کو حرام نہ بناؤ؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں بنایا، اس کو بعد میں حرام بنایا، اور جس شخص نے حرام بنایا ہے وہ معتدین میں سے ہے، وہ معتدین تجاوز کرنے والوں میں سے، بدعتیوں میں سے. سبحان اللہ. اب میں بولوں اب؟ بسم اللہ. ہاں چلیے، اب میری بات آپ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، تلفی کو جو اس میں آڑ نہیں آنے دیں گے، ایمانداری سے تجاوز بھی نہیں کریں گے، اس کے ماتحت، اس کے مترادف، اس کے حق میں آپ جو ہے میری بات سنیں گے. میری بات آپ سنیے. اول بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے 2 مطالبے کیے تھے، آپ نے اتنی بات کو خام خواہ طول دے دیا، یا آپ کا زیادہ جو ہے بے قابو ہو گئے تھے آپ متع کو حلال سمجھنے کے لیے. میری بات کو آپ نے نظر انداز کر دیا، اور میری بات کو آپ نے دیکھا نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دوسری بات یہ ہے، ثانیاً بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس متع کو حرام فرمایا. صحیح بخاری کے اندر یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 767 ہے. اس کے اندر خود جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، جس میں خود حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم خیبر کے دن متع کو حرام فرما دیا. اول بات یہ خود حضرت مصدر کون سا؟ صحیح بخاری شریف. جی صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 767 پہ خود حدیث میں حدثنا مالک و سفیان وحدثنا ابن عوینہ عن سمین الزہری. حدثنا میں نے حدثنا نہیں بولا ہے، حدثنا ہی بولا ہے. آپ کو سننے میں ذرا سے جو ہے وہ ہو رہا ہے نا، آپ کو چاہیے نا میری کوئی پوائنٹ پکڑ لیں اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر مصدر کریں، منفی کو مثبت، مثبت کو منفی بنا دینا، یہ آپ کو پرانا طریقہ کار ہے. ہاں تو اس کے اندر خود جو ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور حضرت علی کا قول یعنی کہ بصار میں، اور جو ہے کیا نام ہے تہذیب الاحکام کے اندر موجود ہے کہ یوم خیبرہ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا.
اور رہی بات یہ والی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ دکھاتے یوم خیبر کے بعد دکھاتے، آپ نے ایک حدیث پیش کری، وہ پتہ نہیں کس کی، ہاں عبد الرزاق مصنف ابن عبد الرزاق کی ایک حدیث آپ نے پیش کی، تو جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نہیں تھا، جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، جو سب کو معلوم ہے، یوم خیبر کے دن ہوا تھا، بعض صحابہ موجود تھے، بعض نہیں موجود، ان تک یہ بات ارسال گئی، انہوں نے اس بات کو مانا، اس کے بعد میں حضرت عمر بھی موجود تھے، ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، اور حضور حیدر کرار بھی موجود تھے. خود حیدر کرار کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے حمر اہلی کو نکت المتا کو منع فرمایا، خود اس کے اندر موجود، ہماری بخاری میں موجود، آپ کی کتابوں میں موجود ہے. اب خامخواہ کو بحث کو طول دے رہے تھے تاکہ اپنی بات کو ثابت کر سکتے، آپ ثابت نہیں کر سکتے. میرے جتنے بھی بڑے بڑے شیعہ عالم سے بات ہوئی ہے اس کے اوپر ابھی تک وہ کھڑے نہیں اترے ہیں. جو آپ تو ابھی ڈیبیٹ کرنے لگے ہیں کچھ دن ہوا ہے، میری تو سامنے فیس ٹو فیس بات ہو چکی ہے، انہوں نے ابھی تک یہ بات کا ظاہر نہیں کر پایا کہ حضرت حیدر کرار یہی حدیث کو مصدر سے میں نے دکھائی تھی، اس کو جو ہے ضعیف نہیں ثابت کر پائے. میں ثابت کرتا ہوں، میں نے صحیح ثابت کر چکا ہوں. اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سمجھا دوں، اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سمجھا دوں، دوبارہ سمجھا اپنے وقت میں آپ بولیے. نہیں وہ اپنے وقت میں، میں نے کہا تھا ایمانداری سے سنیے گا، بیچ میں جو ڈنڈی مت ماری ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر نہ بولو کہ ثابت نہیں کیا، تم نے سنا نہیں نا، جب اگر سمجھ نہیں آئی تو نہیں کہنا کہ ثابت نہیں کیا. میں بتا رہا ہوں، میں آپ نے کیا کہا معلوم ہے، آپ نے کہا یہ تو مخالفین کے تقیہ طور پہ ہے، آپ نے اسے ضعیف ثابت نہیں کیا ہے. آپ ضعیف ثابت کریں گے تو آپ خود اپنی بات کو جو ہے نکار دیں. ہاں آپ نے اس سے کہا یہ تو مخالفین کی کتاب میں، ہماری کیا ہے، تم چپ رہو کہ میں دوبارہ تمہارے لیے سمجھا دوں، تم چپ ہو جاؤ تاکہ دوبارہ تمہیں سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں دونوں بات سمجھائیے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. الاستبصار ملا یازر الفقی میں دونوں میں ہم دکھائیں گے، دونوں میں ہم دکھائیں گے، کوئی بات. میں آپ کے پاس بھیج دوں واٹس ایپ پہ اسی کے اوپر، میرے پاس اسکین بھی موجود ہے، بحمدہ اللہ میں بغیر اوریجنل اسکین کے علاوہ بات نہیں کرتا ہوں. نہیں میرے پاس کتاب ہے، یہ تہذیب الاحکام میرے ہاتھ میں ہے، میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ تک میں سمجھا دوں تمہیں، تم سمجھ نہیں آئی نا. ہاں تو چلیے تہذیب الاحکام کھولیے، چلیے میں بھی کھولے ہوں اوریجنل کتاب سے، میں نے آپ کے آپ ثابت خاموش ہو جاؤ گے. میں ساکت ہوں، بولیے. اوکے بولیے. دیکھو ضعیف ثابت کرنے ہے. دیکھ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے تہذیب الاحکام جی عزیز، تہذیب الاحکام فی شرح المقنعہ لشیخ مفید، تالیف ہے شیخ طوسی رحمہ اللہ کی، جز نمبر 7. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے جس حدیث کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں، صفحہ نمبر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 251 میں ہے. وہ حدیث شیعہ طرق سے نہیں ہے، شیعہ طرق سے نہیں ہے. یہ حدیث 1082. جو لوگ جانتے ہیں کہ شیعہ طرق کیا ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے وہ دیکھ لیں. محمد ابن یحییٰ عن عبداللہ ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان عن ابی مریم عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حدیث شیعہ طرق سے نہیں ہے، یہ مخالفین کی طرق سے ہے. ابھی میں آپ کو مزید بھی دکھاؤں گا کیوں مخالفین کی طریقے. المتعہ نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاف کیجیے گا، یہ وہ حدیث وہ ہے، وہ حدیث جس کے یہ غلط حدیث میں آپ کو پڑھ رہا ہوں. اچھا وہ حدیث نمبر 251 251 حدیث نمبر 10 ہے، وہ اور ہے، وہ اور حدیث میں آپ کو پڑھ رہا تھا. جی حدیث نمبر 10 کھولیے. ہاں حدیث نمبر 10، حدیث نمبر 10. محمد بن یحییٰ و جعفر، ہاں یہاں سے پڑھیے. محمد بن یحییٰ عن ابی جعفر عن ابی الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی. یہ آپ بتائیے اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے، یہ زید کی جانب سے ہے. اچھا زید کی جانب سے، وہ اپنے آپ اس نے اپنی طرف وہ سامنے کہہ رہا ہے، جس نے بھی کیا مجھے نہیں معلوم کس نے کیا ہے بھائی، جس نے بھی کیا اس کی آپ جو ہے اجازت ہے اپنی کتاب. اب آپ چپ رہیے تاکہ میں بیان کروں. دکھائیے اس کے اوپر ذرا. علی علیہ السلام قال رسول اللہ علی علیہ السلام قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم چپ ہو جاؤ نا، پڑھ تو رہا ہوں. حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر لحوم الحمور الاہلیہ ونکاح المتعہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز خیبر حمور اہلیہ اور نکاح متعہ کو حرام کرا دیا. یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی جانب سے نہیں ہے، یہ زیدیہ کی حدیث ہے. ان لوگوں نے زید سے، اور زید نے اجازت دیں بات کرنے کی، چپ ہو جاؤ. زید نے روایت کیا ہے، اب ہو سکتا ہے زید نے روایت نبی نے کیا ہو، نسبت دی گئی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفو الشيعة. اس کے فوراً بات کہا کہ اگر زید نے یہ بات روایت بھی کیا تو اس نے تقیہ کے طور پر روایت کیا. راوی نے تقیہ کیا ہے، راوی نے مخالفین کی روایت نقل کیا، نہ کہ یہ کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی نے تقیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے تقیہ کیا. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہی حدیث میں نے آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ مسلم میں کئی طرق سے یہ مروی ہے، یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کی حدیث ہے. یہ سقیم مسلم میں کئی طرق کے ساتھ مروی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اچھا
یہ صحیح مسلم عزیزو، صحیح مسلم چاپ دار احیاء تراث العرب دار الفکر، ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ صفحہ نمبر 656. اور یہ حدیث دیکھیے، ایک سند نہیں ہے، کئی اسانید ہیں. 3321 عن علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں، نہى عن متعة النساء یوم خیبر ونعقل لحوم حمر انسیہ. پھر اس کے بعد 3322 وہی حدیث ہے دوسری طریق سے. بلی بهذا الاسناد سمعت علي بن ابي طالب يقول انك رجل فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله بمثل حديث يحيى بن يحيى. اچھا پہلے حدیث کی طرف. پھر اسی کے بعد 3332 زہری عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زہری نے روایت کیا. زہری ہمارے نزدیک جھوٹے آدمی ہیں، اس نے روایت کیا ہے بلے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ نہى عن نکاح المتعہ یوم خیبر وعن لحوم الحمر الاہلیہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 طرق سے، آپ صرف مسلم میں 3 طرق سے یہ آپ کی حدیث ہے. ہمارے نزدیک یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اب ہمارے نزدیک جو حدیث ہے وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں کہ متعہ جائز ہے. وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر پتہ نہیں ہے، کسی ایسے عالم سے آپ نے بات کی جس کو پتہ نہیں ہے، تو وہ آپ کی اپنی جو ہے اسی فہرست میں آپ بھی ہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں. اجازت ہے میری بات ختم ہوئی. ابھی میری بات مختصر کریے، مختصر کریے، طول مت دیجیے. طول دیتے ہیں کیوں نہیں؟ مختصر کریے. ابھی تو آپ نے آپ کو تو اس کی جو ہے آپ کو دکھانا ہے نا، اس کے اوپر آپ کو جرا دکھانی ہے. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی الجزء الاول چاپ دار الکتب الاسلامیہ جزء اول. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ حدیث ہے طویل، جلد نمبر 1 کتاب فضل العلم مقبولہ عمر بن حنظلہ میں. یہاں پر ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے اگر 2 احادیث میں اختلاف آ جائے تو کون سی حدیث پکڑ لیں؟ الحکم فرمایا کہ بلے ينظر الى ما كان من روایت عنا في الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمه هنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك. اگر آپ کے پاس 2 حدیث آ جائیں اور 2 حدیث میں اختلاف ہو، ایک اجماعی ہے شیعوں میں اور ایک شاذ ہے، تو مجمع کو پکڑو، اجماعی کو پکڑو، شاذ کو چھوڑ دو. اچھا پھر اس کے بعد فرمایا کہ فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. اگر دونوں حدیث مشہور ہوں، حالانکہ اما نحن فی میں دونوں مشہور نہیں ہیں. شیعوں کے نزدیک اجماعی جو حدیث ہے وہ یہی کہ متعہ جائز ہے، مشروع ہے. جو ہمارے پاس جو ثابت ہے کہ متعہ کی حرمت جو ہے عمر بن الخطاب نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں. اسی کتاب تہذیب میں کئی ایک حدیث ہیں. اسی کتاب تہذیب میں ابھی مجھے دکھانا چاہیے تھا آپ کو. نہیں وہ بعد میں دکھائیے گا. نہیں سنو بھائی، سنو تو کتاب تہذیب میں، کیونکہ وہ جو اجماعی ہے اس کو سنو. جی اس کا میں پردہ چاک کرتا ہوں انشاءاللہ. جو اجماعی ہے مختلف کتب میں وہ یہ ہے کہ متعہ جائز ہے اور متعہ حرام نہیں ہے. اجماعی اجماع تو آپ نے بنا لیا ہے. کتاب تہذیب الاحکام ہے، تہذیب الاحکام جلد نمبر 7 صفحہ 250 میں مثلا یہ روایت بہت زیادہ ہیں. سمعت ابا جعفر علیہ الصلاۃ والسلام یقول، حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کان علی علیہ السلام یقول، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا لولا من سبقنی الیہ ابن الخطاب ما زنا الا شقیق. اگر عمر بن الخطاب متعہ کو حرام نہ کر دیتے تو شقیق کے علاوہ وہی جو حدیث ابن عباس صحیح سند کے ساتھ آپ کتاب میں بھی ثابت، ابن عباس نے بھی کہا کہ اگر عمر نے حرام نہ کیا ہوتا تو شقیق کے علاوہ کوئی شخص اس کو حرام، اس کو شقیق کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا. اچھا ہمارے ہاں اجماعی ہے مسئلہ، نہ یہ کہ مختلف فی ہے. وہ ایک روایت ہماری کتب میں ہے، وہ بھی تقیہ کے طور پر مصنف نے کہہ دیا کہ تقیہ کی حدیث ہے، وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی طریق سے نہیں ہے. ہاں جی اچھا میں آپ کو بتا آپ سنو انکما مشہورین ما نحن فی. ایسا نہیں ہے کہ دونوں خبر مشہور، ایک خبر اجماعی دوسری خبر ہمیں پتہ ہے کہ یہ تقیہ کے طور پہ صادر ہے، لیکن اگر دونوں خبر مشہور بھی ہوتے ہیں نا، دونوں خبر مشہور ہوتے ہیں، بھلے ان سے پکڑو جو وافق حکمہ حکم الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت کے موافق ہے. کتاب کے خلاف کون سا، کتاب کے موافق کون ہے؟ کتاب میں متعہ کی کوئی حرمت نہیں ہے. فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. کتاب قرآن مجید میں ثابت ہے متعہ ثابت. اچھا سنت میں کیا؟ سنت بھی متواتر ہے، فریقین کی سنت متواتر ہے اس بات پر کہ متعہ جو ہے جائز ہے. اب آپ نے جو حدیث نقل کی ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام بنایا، تو اس کے مقابلے میں نے کتنے حدیث آپ کو دکھا دیا.
کہ صحابہ نے ان حدیث کو جٹلایا ہے. آپ صحیح سند کے ساتھ ابن عباس نے جٹلایا, عبداللہ ابن مسعود نے جٹلایا ہے, جابر ابن عبداللہ انصاری نے جٹلایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کیا ہے, عمر نے حرام کیا. عمر کیا, میں پوری بات آپ کو سمجھ گیا, آپ بھی پوری بات سمجھ گئے, آپ خاموش رہیے, ساکت رہیے. آپ مختصر میری بات سنیے. آپ نے ابھی خود یہ لفظ جو ہے الاستفسار سے آپ نے خود پڑھا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں حرام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, کہ رسول اللہ نے حرام فرمایا. آپ اس کو عمر کی طرف بار بار گھسیٹے لے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ابھی خود اپنے مصدر سے آپ نے پڑھا, آپ نے جو اصول اربعہ سے پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے حرام فرمایا, پھر آپ اس کو اس کے بعد تقیہ والی حدیث ہے, سے نہیں ہے جناب, اور زید کی حدیث ہے, وہ تقیہ کی زید آپ دکھائیے نا, میں تو زید سے دکھائیے کہ زید کون ہے بھائی, توثیق دکھائیے کہ یہ صحیح ہے. کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے, پڑھیے رجال کثیر سے نکالیے, یہ آپ کی اسماء و رجال کی کتاب ہے, زید کا دکھائیے کہ اس کے کیا ذرا مفسر دکھائیے اس کے اندر واضح طور پہ, ایسا نہیں بتا دیا کہ یہ جو زید فلاں ہے اس کے مفسر ذرا دکھائیے مجھے کہ کیوں ہے. آپ کے پاس خالی آپ کے پاس بتونی باتیں رہتی ہیں, ابھی تک آپ نے میرا مطالبہ پورا نہیں کیا. آپ خالی آپ کے میرے ہاتھ میں کوئی کتابوں سے نہیں ہے, زید 12 اماموں سے نہیں ہے, زید جو ہے وہ 12 امام میں سے حضرت علی تو ہیں. پھر اگر وہ مان بھی لیتے نا وہ ثقہ آدمی ہوتا, اس نے تقیہ کیا, جب کتاب میں راوی نے لکھ دیا کہ یہ تقیہ کی حدیث ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ تقیہ کی حدیث ہے, تو وہ راوی نے لکھا ہے. کون راوی نے لکھا ہے؟ الاستفسار والے نے لکھا ہے تقیہ کے طور پر, کیونکہ وہ ہمارے حق میں آ گئی نا, تو وہ استفسار نہیں ہے, الاستفسار نہیں ہے. چلیے مولانا سے دکھائیے, شیخ توسیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واضح بات, ایک جیسے مثلا اسماعیل بخاری آپ کے کتاب میں کہہ دے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے یا فلان مطلب یہ ہے, اس طرح ایک مصنف ہے کتاب جس نے حدیث روایت کی ہے, اس نے کہا ہے, اور یہ واقعا اس نے صحیح کہا کہ یہ تقیہ والی حدیث ہے. تقیہ والی حدیث ہے, تو جب تقیہ والی حدیث ہے تو آپ اس کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں نے اپنی طرف سے بیان کر دیا؟ تو اچھا پھر چھوڑو, میں اس باتوں کو سب کو چھوڑتے ہیں, آپ مجھے بتائیں وہ روایات جو میں نے آپ کی کتب سے دکھائی ہیں, عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے, تو کہہ رہا رسول اللہ علیہ السلام نے بخاری شریف میں منع فرمایا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھ سے سوال مت کریں, مجھ سے سوال آپ مختصر کریں, ساکت رہیے کچھ دیر. آپ اتنی دیر بولا, میں ساکت رہتا ہوں بھائی. عبداللہ ابن مسعود نے کہہ دیا کہ بھائی متع جائز ہے, اس کو حرام نہ بناؤ. عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کی کتاب سے میں نے دکھا دیا. عبداللہ ابن عباس نے کہا, بھائی سنو بھائی, میں نے آپ کی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ دکھایا. امیر المؤمنین علیہ السلام سے میں نے دکھایا, شریف میں بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ نے یوم خیبر کے دن متع کو حرام فرمایا. خود حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا. جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس اجازت دیں, میرے سوال ختم ہونے دیں, میرے سوال ختم ہونے دیں, جو بھی آپ کے جواب ہے آپ کو سوال کیوں مار لاتے ہیں یار سوال پوچھنے کے لیے. اور جو میں نے دکھایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا, صحیح سند کے ساتھ فرمایا کہ اگر عمر نے اس کو حرام نہ کیا, آپ کو صحیح سند کے ساتھ دکھا رہا ہوں, صحیح بخاری سے دکھا رہا ہوں, صحیح مسلم سے بتا رہا ہوں, آپ کی کتابوں سے بھی کروا رہا ہوں, اور آپ خالی بتا رہے کہ میں نے درجن میرے بھی تو پہ حدیثیں پیش کی, آپ اس کو تقیہ پہ دے رہے. یہی تو جان چھڑانے کا اچھا طریقہ ہے کہ جو ہے کندھے پہ بندوق رکھ دی جائے, بس ہاں بول دو. یہ سنیوں کی عادت نہیں ہے جو ہاں تقیہ کے طور پر بیان کرنا. حضور مولا کائنات کی عادت نہیں تھی. جب مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر عمر نے حرام نہ کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی زنا نہ کرتا, تو اس کو پتہ ہے. ابھی آپ نے کیا پڑھا ہے, ابھی آپ نے کیا پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا, حضرت علی نے, حضرت عمر اس وقت خلافت سے, اس وجہ سے آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے منع فرمایا. وہ حدیث صحیح نہیں ہے, وہ حدیث صحیح نہیں ہے, وہی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے. کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہوتا تو پھر یہ بات غلط تھی کہ عمر نے حرام کیا ہے, اور اگر عمر حرام نہ کرتے تو قیامت تک کوئی زنا نہ کرتا. عمر, ہاں وہ حضرت عمر خلیفہ تھے, اس وقت میں آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ متع نہ کرو, کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا ہے. اس کو حضرت علی نے بھی نوٹ کیا بخاری شریف جلد نمبر 2 کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو غلط فہمی ہو گئی تھی. کیا صحابہ سے غلط فہمی نہیں ہو سکتی؟ کیا معصوم ہوتے ہیں صحابہ؟ نعوذ باللہ, صحابہ سے غلط فہمی ہو گئی تھی. آپ نے حضرت علی نے ان کو متنبہ کیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی یوم خیبر کا, آپ نے فرمایا تو صحیح فرمایا, اور حضرت علی بھی اس کی تائید فرما رہے کہ ہاں وہ ہمیں دکھائیں, وہ نص ہمیں دکھائیں کہ صحابہ کو غلط فہمی ہوگی. بالکل غلط فہمی ہو گئی ہے. بخاری شریف جی جی دیکھیں, ایک منٹ بات سنیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صحابہ کو خوب پتا ہے کہ عمر نے منع کیا ہے, اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نے غلط کیا ہے. یہ تو آپ کا ڈھنڈورا ہے, عمر نے منع کیا ہے تو آپ کا ڈھنڈورا, میں بھی تو کہہ سکتا ہوں حضرت علی نے منع کیا. مزید دکھاؤں گا, آپ مجھے وہ نص دکھائیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہہ دیا ہو کہ صحابہ کو غلط فہمی ہوگی, دکھائیں وہ نص. بالکل میں دکھاتا ہوں, حضرت عمر کو جو ہے متنبہ کیا انہوں نے, بالکل بالکل دکھاؤ. حضرت عبداللہ, ہاں بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 767 763 پر خود اس جو ہے نا بخاری سے استدلال کرنا ہے. بسم اللہ, بخاری سے استدلال کرو, کوئی بات نہیں. بالکل بخاری سے استدلال کر رہا ہوں, تو میں بھی آپ کی کتابوں سے بھی استدلال کرتا ہوں, بخاری سے بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اللہ تقرب الصلاۃ پڑھ لیا وانتم شکارا بھول گئے. نص پڑھو, کوئی بات نہیں, نص پڑھو. حدیث کیا نمبر ہے بخاری میں, کیا نمبر حدیث ہے بھائی؟ میں دو لوگوں کو بھی دکھاؤں گا کیا نمبر ہے.
جی 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 میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کھولیے نا بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 767 پہ جو میرے پاس لکھا ہے. نہیں جلد مختلف ہوتے ہیں. حدیث نمبر بتاؤ نا بھائی, حدیث نمبر بتاؤ بخاری میں. میں دیکھ رہا ہوں حدیث نمبر, مجھے دیکھنے دیجیے. اب اس کے اوپر ڈھنڈورا ماروں گے, حدیث نمبر نہیں معلوم. نہیں بتاؤ, نمبر بتاؤ, منتظر ہیں, کوئی بات نہیں, جلدی نہیں. اس میں وقت لگ سکتا ہے مجھے نکالنے میں. تو حدیث مگر بھائی بتاؤ نا حدیث کا نص نہیں, بتاؤ. حدیث حدیث ہے میں میرے عربی پاس, میں پڑھو, آپ کو حدیث WhatsApp پہ عربی کر دے پڑھو. رہا ہوں. ارے تم عربی پڑھو حدیث کی, عربی پڑھو. چلو کوئی بات نہیں, عربی عبارت پڑھو. نمبر نہیں تو نمبر عربی عبارت پڑھو. ٹھیک ہے. عبارت پڑھو بھائی, نمبر نہیں ہے, عبارت پڑھو. چلو وہ بھی نہیں, عبارت میں کہاں لکھا کہ صحابہ کو نہیں پتا تھا؟ صحابہ کو یہ نہیں پڑھا ہے, متنبع کیا تھا, آپ کو معلوم نہیں تھا متنبع کیا تھا. بتاؤ نا, وہ بتاؤ نا کہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا, اس نے متنبع کیا. بسم اللہ, وہ دکھاؤ. جی جی اب یہ دیکھیے صحیح بخاری شریف ہے, اس کا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جو ہے 767 ہے. عربی متن پڑھیں, عربی متن پڑھیں, اس میں کیا لکھا ہے لفظ پڑھیں. جی جی ان علی قال لابن عباس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہانا عن المتع وعن نہانا عن المتع لهم الاهلی ونکاۃ المتع زمان خیبر. یہ لفظ موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ. جی جی اس میں صاحب نے خیبر کا لفظ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم مسلم والی حدیث, اس میں تو یہ تو نہیں کہ عبداللہ ابن عباس کو پتہ نہیں تھا. بخاری ہے یار, بخاری مسلم, اس میں کیا ہے؟ نہیں بخاری مسلم ایک ہی بات ہے نا, بخاری میں بھی آگے مسلم بھی آ گئی, اس میں کیا آپ کو بخاری مسلم میں دکھاؤں. آپ سے پڑھ رہے ہیں بھائی, آپ کس کتاب سے پڑھے, بخاری سے یا مسلم سے؟ جی بخاری سے پڑھ رہا ہوں. بخاری سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ دکھانا تھا کہ عبداللہ ابن عباس, دیکھیں آپ نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کو پتہ نہیں تھا, اس کو سمجھایا. یہ کہ ان کو غلط فہمی تھی, وہ لفظ ہم پڑھیں کہ عبداللہ ابن عباس کو غلط فہمی تھی. بالکل عبداللہ ابن عباس کا حضرت علی متنبع کر رہے ہیں. اس میں کہا عبداللہ ابن عباس کو پتہ نہیں تھا, صحابہ کو پتہ نہیں. میں آپ کو بھیج دوں گا. نہیں آپ پتہ کو مطلب غلط فہمی کا شکار ہے, وہ لفظ حدیث نہیں ہے. کیسے اجتہاد ہے جب حضرت علی اس کو سمجھا رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی نے یوم خیبر ولحم الاہلی و نکاۃ المتع کو حرام فرما دیا ہے, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے بتاؤ, حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے فرما رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو نہیں معلوم تھا. حدیث کے تو بالکل وضاحت کے ساتھ اس کے دلالت کرے کہ حضرت علی کا سمجھانا, حضرت عبداللہ ابن عباس کا سننا اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے. یہ تو عام سادہ بچہ بھی جان سکتا ہے, مگر آپ کی طرح ہو تو تکیہ کہہ کے اس کو جو ہے فلانگ دے. ہم لوگ تکیہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ارے ابھی تک دکھا نہیں پائے, وہ کب دکھاؤ گے؟ صبح ہو جائے گی کیا؟ آپ حدیث کا نمبر بتائیں گے تو میں دکھاؤں گا نا, میں کیسے دکھاؤں؟ آپ کا حدیث نمبر ہی نہیں بتا رہے, مجھے تو پوری زبان یاد نہیں نمبر سب اس کے. میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ اس کو لگا دیا, میرے پاس اگر حدیث نمبر ہوتا تو میں انشاءاللہ بھیج دیتا. ہاں بغیر میں حوالے کی بات نہیں کرتا, ہوا میں اڑا کرتا ہوں, ایسے نہیں ہوتا. حوالہ میرے پاس یہ حدیث بخاری والی جو حدیث ہے وہ آپ اس کو غلط پڑھ رہے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاری والی حدیث کیا ہے. ہاں آپ پڑھ کے صحیح سنا دیجیے. ہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بخاری والی حدیث جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے. وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں, یا اگر آپ دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں تو مجھے نہیں معلوم, جو بخاری میں مجھے جو حدیث ملی ہے وہ یہ ہے عزیزو, وہ یہ ہے عزیزو. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری چھاپ دار احیاء التراث العربی, چھاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائیے یہ ہے صفحہ نمبر 746 کتاب المغازی. آپ کے بھی کتاب المغازی میں ہے یا کسی اور باب میں حدیث؟ نہیں کتاب المغازی میں نہیں. آپ پڑھیے جس میں سے پڑھ رہے ہیں. آپ سناؤ نا, باب بتاؤ نا تاکہ ہم ڈھونڈ لیں آپ کس حدیث کو پڑھ رہے ہیں. بھائی کس باب میں ہے, باب اور چیپٹر کا نام بتاؤ. جی میں کتاب ہے نہیں ہاتھ میں ایسی بھائی. وہ حدیث یہ ہے 4216 انہوں نے روایت کی عن علی بن ابی طالب علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہى عن متعة النساء یوم خیبر واکل الحمر الانسیہ. ٹھیک ہے نا, اس میں ابن عباس کا نہیں ہے کہ ابن عباس کو انہوں نے یہ کہا ہے. جو حدیث بخاری میں پڑھ رہے ہیں نا, کوئی ضروری نہیں. جی آپ میں مانتا ہوں, نہیں مراد بخاری ابن عباس کو انہوں نے سمجھایا, وہ کہاں ہے؟ جی میرے پاس ہے. میرے پاس کیا کہ ابن عباس کو سمجھایا, ابن عباس کو غلط فہمی تھی, اس کو سمجھایا. میری پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, میری بات سن لیجئے, اس کے بعد استدلال کریے. بار بار ایک طرفہ کو اللہ کس چیپٹر کس باب سے آپ حدیث پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو بتا رہا ہوں, اتنا بے قابو مت ہوا کریے. ٹھیک ہے, سنیوں سے بات کر رہے ہیں, آرام سے بات کریے. بے قابو ہونا ہمیں بھی آتا ہے. بے قابو نہیں بتانا, کہاں سے پڑھ رہے ہیں, چیپٹر کا نام بتاؤ نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جھوٹی حدیث بنا دی آپ نے, جھوٹی حدیث بنا دی. ہاں وہ شیعوں کی طرح میں جھوٹی حدیث نہیں بناتا ہوں. چیپٹر کا نام بتاؤ. میں بتا رہا ہوں,
یہاں سے اگر آپ سند کھول لیں، میرے پاس اس میں باب نہیں لکھا ہے، اگر میرے پاس حدیث نمبر ہوتا مجھے کھولنا پڑے گا، رات کا وقت کافی، باب کا نام بھی نہیں ہے، چیپٹر کتاب کا نام بھی نہیں ہے. بالکل بخاری شریف ہے نا، بخاری شریف کے نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا نا. میں بخاری میں مختلف کتب ہوتے ہیں نا، کتاب العلم ہے، کتاب الایمان ہے، کس کتاب میں ہے؟ کتاب بالکل بالکل، وہ بھائی تو میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کس کتاب میں کس چیپٹر میں ہے نا، کتاب کا نام اور باب کا نام بتائیں نا مجھے، تاکہ ہم ڈھونڈ لیں اس کو. نمبر تو آپ کے پاس ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا. ہاں تو ایسے تو نہیں ہے، داؤ مت ماریے، راہ فرار اختیار کرنے کا جو حدیث بخاری میں عزیزو اس میں ابن عباس کا ذکر نہیں ہے. بالکل ہے، ابن عباس کو یہ سمجھایا. اچھا بالکل عباس آپ. اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابن عباس نے یہ کیوں کہا، ابن عباس اور امیر المؤمنین ایسا کہ یہ جملے کیا وضاحت کریں، کیا اجازت دیں میں سوال وضاحت کریں کہ اگر عمر نے منع نہیں کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا، اس کا وضاحت کریں. وضاحت بالکل کر رہا ہوں کہ حضور جو ہے عمر فاروق رضی عمر خاموش رہیے، میں مختصر کروں گا، آپ کی طرح بات کو طول نہیں دوں گا تاکہ آپ کو اپنی عوام کو خوش کرنا ہے، مجھے حقائق کو واضح کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معاملات ہیں، جو فرمایا گیا، حضرت عمر اس وقت خلیفہ، آپ نے اس کا اعلان برسری ممبر فرمایا، مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کے. ٹھیک ہے، کیسو کسرا کی جو ہے تخت پہ بیٹھ کے نہیں، مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر آپ نے اعلان فرمایا کہ جو رسول اللہ نے اسے حرام فرمایا، اور حرام کیا ہے. بعض صحابہ کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا اعلان نہیں کیا تھا، من کنتم مولا فحاذ علی مولا، جو سارے صحابہ سن رہے تھے. یوم خیبر کے دن کا، ٹھیک ہے، یوم خیبر کے دن کہا تھا، قلیل صحابہ موجود تھے، کثیر نہیں موجود. اگر ٹھیک ہے تو بعض صحابہ کو یہ بات پہنچی ارسال سے، بعض کو نہیں پہنچی. تو وہ کہاں ہے، وہ حدیث کہاں ہے کہ بعض صحابہ کو پتہ نہیں تھا؟ وہ حدیث کہاں ہے؟ آپ تو نہیں حدیث دکھائیں. بعض صحابہ کی یہ دلالت کرتی ہے خود حضرت. دیکھیں اگر راشد بھائی، آپ کا اسم گرامی کیا، راشد یا ارشد؟ ارشد نام. ارشد صاحب دیکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو ابن عباس کے لیے غلط ہے، اور امیر المؤمنین ایسا کہ جملہ ہی غلط ہے. لیکن یہ جملہ اجازت دیں، ہاں سن لیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک چیز کو حرام بنایا ہے تو یہ لوگ آ کے کہہ دیں کہ اگر عمر نے حرام نہ بنایا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا. یہ جملہ غلط ہے کیونکہ عمر نے حرام نہیں بنایا، کیا جملہ؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بنایا. ٹھیک ہے نا؟ ارے جناب ابھی آپ نے حضرت علی کی روایت بخاری سے پڑھی کہ یوم خیبر کا، خود حضرت علی کی پڑھی، میں نے آپ کی کتاب دکھائی، آپ خامخواہ اس کی طرف جا رہے ہیں، دوگلی پالیسی کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے حدیث جھوٹی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں بنایا. جھوٹی ہے. ابھی بخاری کی حدیث آپ نے پڑھی، تہذیب الحکام کی حدیث آپ نے پڑھی، آپ سنو بھائی، چالاک حضرت علی کا لفظ موجود ہے، یوم خیبر حرام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے جھوٹی ہے. عمر کی طرف آپ گھما رہے ہیں. میں آپ کو 4-5 دلیل دیتا ہوں کہ حدیث جھوٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلی حدیث یہ جھوٹی ہے، یہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام کیا. یہ جھوٹی حدیث ہے، تم لوگوں نے بنایا. آپ کی کتاب سے کہ ہماری کتاب سے؟ آپ کی کتاب سے، قرآن اور سنت سے میں ثابت کرتا ہوں. سنو تم پر. پہلی بات یہ ہے، ہاں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ تم جب متعہ دے دو، متعہ کرو تو اس کا اجر دیا کرو. میں نے حدیث آپ کو دکھایا ابھی مصنف عبد الرزاق سے کہ شعبہ نے حکم سے پوچھا کہ کیا آیا منسوخ ہے، اس نے کہا آیا منسوخ نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کوفہ پہ فرمایا کہ اگر عمر نے حرام نہ کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا. تو یہ صریح ہے کہ آیا اس کے قرآن میں یہ حلال ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک چیز کو جو اللہ نے قرآن میں حلال کیا ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں؟ یہ پہلی دلیل. یہ آپ نے جو حدیث پڑھی ہے مصنف ابن عبد الرزاق سے، کئی ایک حدیث پڑھی ہے مصنف سے، یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے، نہیں یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے نا مصنف ابن عبد الرزاق کو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آپ جانتے ہیں مصنف ابن عبد الرزاق کون ہے معلوم ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے طبقات جو ہے مدلسین کے اندر، اس کے اندر تیسرے طبقے میں لگتا ہے. یہ ان سے روایت کرتے ہیں، میری بات سنیے. رجال مسلم سے عبد الرزاق، رجال بخاری، رجال مسلم سے تو کیا صحیح نہیں ہو سکتی؟ امام بخاری نے کیا جو ہے کیا حدیث اعلی ادب المفرد کے اندر ضعیف حدیث نہیں جمع کی ہیں؟ آپ کو کیا معلوم؟ آپ کو تو اپنی کتاب کے بارے میں مجھ سے پوچھیے نا، آپ اپنی طرف سے کیوں سنو. اچھا آپ کہتے ہیں مدلسین کے اندر اچھی بات ہے، کہتے ہیں منسوخ ہے. آیا منسوخ ہے؟ میں نے کب کہا منسوخ ہے؟ اگر آیا منسوخ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیا جو محکم ہے منسوخ نہیں ہے، اس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ میری بات آپ سنیں گے، منسوخ اور ناسخ کی بات ہی کہاں سے آ گئی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مصنف ابن عبد الرزاق کی پڑھی، جو آپ نے کہاں پڑھی، وہ تیسرے طبقے کے ہیں اور وہ ان سے روایت کرتے ہیں، ان کی قبول اعتماد نہیں ہوگی بات. اگر ان کی ان اگر ہم بخاری میں دکھائیں تو کیا کرو گے؟
اگر ان کی ان بخاری میں بہت سارے دکھائے، مسلم میں. ارے ان بہت موجود ہے، وہ قلیل التدریس کرنے والے ہیں، خیل التدریس کرنے والے ہیں. بس چپ کرو، بس پلیز خاموش. آپ کو اصول ہی نہیں معلوم ابھی اچھی طرح سے، چپ کیا کریں؟ طبقات المدلسین کیوں لکھی گئی؟ اچھا اچھی بات ہے، پہلی دلیل کا جواب دے دو تم، یا تم کہ اگر ابھی تم یہ کہہ رہے تھے نا حضرت عمر کی بات، میں نے تبھی تو آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کو کہا. آپ نے کہا مصنف ابن عبد الرزاق سے. اوکے سر، آپ مجھے یہ دھوکہ مت دیا کرو یار، کسی نور آدمی سے بات نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اپنے ہڑوک چلو سے بات کر رہے ہو. اوکے، سامنے والا دیکھا کرو کون ہے. سمجھ گیا. اب اگر یہ آیا منسوخ نہیں ہے، آیا محکم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو جو اللہ قرآن میں اس کو حلال قرار دیتا ہے، اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. پھر حضرت علی کو کیوں نہیں معلوم تھا کہ قرآن میں حلال ہے؟ علی مال قرآن والقرآن مال علی. اچھا سنو، تو اس حدیث کو تم صحیح مانتے ہو. حضرت علی کو نہیں معلوم نا تم لوگ. میں نے عرض کیا کہ 5 روایتیں میں لے کے آتا ہوں، 5 دلیل آپ کے لیے لے کے آتا ہوں کہ وہ حدیث مجہول ہے. جو حدیث جس کی صحت پہ بحث ہو رہی ہے اس کو آپ ابھی مجہول کہہ رہے ہیں، ابھی منسوخ کہہ رہے ہیں. پہلے اپنے باتوں میں تقابل پیدا کریے. بھائی مجہول کچھ اور ہوتا ہے، منسوخ کچھ اور ہوتا ہے. بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ بولنا سیکھ لے ذرا سے. اصول حدیث پڑھا ہوتا ہے اپنے گھر میں تو اچھی طرح سے جانتے ہوتے آپ. مجہول کہہ رہے ہیں، مجہول راویوں میں مجہول ہوتا ہے. یہ اس شخص سے بات کرنا بیکار ہے کیونکہ میری بات کاٹ رہا ہے. بھائی اگر آپ بات کاٹیں گے، اسی طرح بے ادبی کریں گے تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں نا. دیکھیں، ایک حدیث پہ بات ہو رہی، میں نے کہا میں آپ کے لیے 5 دلیل لاؤں گا کہ یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے. ایک پہلی جو دلیل ہے وہ قرآن سے ہے. آپ اس کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں اسی حدیث جس کے صحت پہ بحث ہو رہی ہے اسی کو آپ حجت لے کے آ رہے ہیں. تو آپ ثابت کریے نا حدیث جھوٹی ہے. تو یہی تو کہہ رہے ہیں نا، قرآن کے خلاف ہے. بھائی مولا علی کا قول جھوٹا ہے، اپنی کتاب سے جھوٹا، وہ تکیے کے بنا پہ جھوٹا ہے. مولا علی کو نہیں معلوم تھا یہ آیت قرآن میں نازل ہے متا کے بارے میں. اوکے، یہ پہلی دلیل ہے عزیزو. دوسری دلیل میں لے کے آتا ہوں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. ملاحظہ فرمائیے، صحیح مسلم، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہ ملاحظہ فرمائیے. کتاب النکاح باب نکاح المتعہ. عبداللہ ابن مسعود کا قول، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں جاتے تھے. ہم نے کہا کہ خسی کر لیں، انہوں نے کہا نہیں خسی نہیں کرو. بس ہم متعہ کرتے تھے ایک عورت کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ، ایک اس کو کپڑے دے کر. اچھا، الی اجل، ایک مدت تک. پھر عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے. مانتے ہو بلاغ مبین واجب ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. مانتے ہو نہیں مانتے؟ چپ ہے بھائی. بولو گے؟ پھر میں بولوں گا تو پھر کہو گے کہ جواب دے دو. بلاغ مبین پیغمبر پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں بولتے بھائی. بلاغ مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے کہ احکام کو سب تک واضح طور پر پہنچا دے. بالکل. ہاں، تو اس وقت جب میں نے پوچھا تھا تو جواب دیتے نا. اب بات ہو رہی ہے نکاح کی. بات سنا بھائی، میں بات کر رہا ہوں. اب بات ہو رہی ہے زنا کی اور نکاح کی اور نسل کی. ناموس کی بات ہو رہی ہے، زنا کی بات ہو رہی ہے، نکاح کی بات ہو رہی ہے، اور نسل کی. جو دنیا میں بچہ رہا ہے وہ حرامزادہ یا حلالزادہ ہے. تو اس معاملے میں تو اور ہی زیادہ اہمیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح طور پر سب تک پہنچائیں. ٹھیک ہے نا؟ واضح تک سب تک. اور صحابی کون ہے اتنا جلیل صحابی؟ عبداللہ ابن مسعود. اور یہ جو عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نکاح متعہ کرتے تھے، اور بعد میں وہ یہ آیت پڑھتے ہیں، سناتے ہیں کہ اے ایمان والو، طیبات کو حرام نہ بناؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو سے محبت نہیں کرتا، ان سے بغض رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا یہ قول ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کو اس بات کا پتہ نہیں تھا. میں عرض کرتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود کو اس نزاع کا بالکل بخوبی پتہ ہے کہ عمر نے اس کو حرام بنایا حالانکہ یہ حلال ہے. وہ کہاں سے پتہ چل جاتا ہے؟ اس کی آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یہ آیت پڑھی ہے کہ بعض لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں. اور مسلمانوں، یہ طیب ہے، متعہ طیب ہے، پاک چیز ہے، شرعی ہے، اس کو حرام نہ بناؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہاں پہ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ عبداللہ ابن مسعود کو نہیں معلوم، مگر یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کو آیت نہیں معلوم کہ ایک ایسی آیت جو بدعت. ہاں، آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں. عبداللہ ابن مسعود اجازت، عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے اس مقام پر؟ اگر اس کو اس بات کا نہیں معلوم کہ بعض لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں بولو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ طعن کہ انہوں نے سب سے اچھی طرح سے اعلان نہیں کیا. اگر سب صحابہ کو پتہ نہیں چلا ہے، صرف عمر کو پتہ چلا ہے، اور بعد میں اس کو اعلان کرنا پڑا ہے، تو یہ اور باقی صحابہ کو اتنے جلیل القدر صحابہ، جابر ابن عبداللہ انصاری، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہے.
تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے، اور قرآن کریم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مخالفت کی ہے، ایک ایسی چیز جو شرعی طور پہ ثابت ہے اس کو حرام بنایا۔ تو واضح ہے، آیت کو پڑھو، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کو پتہ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو تیسری دلیل ملاحظہ فرمائیے۔ آپ دلیل دے چکے ہو تو میں مختصر کریں آپ۔ جی ہاں، دیکھیں تیسری دلیل کہ جابر ابن عبداللہ عمرے کے لیے تشریف لائے، فجئناه في منزله، ہم ان کے پاس گئے، فسأله القوم عن اشیاء، لوگوں نے اسے بہت سارے سوالات کیے، ثم ذکروا المتعہ، اور لوگوں نے عمرے کے وقت، یہ کس وقت کا زمانہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس اور ابن زبیر کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا اسی بات پر۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور ابن زبیر خلیفہ تھا اس وقت مکے میں، تو خلیفہ جو ہے کہہ رہا ہے متعہ حرام ہے، عبداللہ ابن عباس کہہ رہا ہے حلال ہے۔ تو اس وقت ہم نے پوچھا تھا کہ یہ کیا چکر ہے متعہ کا، کہ ثم ذکروا المتعہ، متعہ کے سے متعلق ہم لوگوں نے سوال کیا، قال نعم استمتعنا، ہم نے متعہ کیا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و ابی بکر و عمر، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں متعہ تھا، ہم متعہ کرتے تھے۔ یہ واضح دلیل ہے، اس احادیث کی تائید ہے کہ عمر ہے جس شخص نے حرام کیا ہے۔ اچھا پھر بولیے، میں بولوں؟ ابو الزبیر سمعت جابر بن عبداللہ یقول، جابر بن عبداللہ كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الايام، ہم ایک مشت کھجور دے کر اور کچھ کیا ہے دقیق، کچھ آٹا دے کر، یہ اجرت ہوتی ہے، عورت کو کچھ آٹا دے دیا بھئی اس کے ساتھ متعہ کر لی، الايام بہت سارے روزگار، بہت سارے سال، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و ابی بکر عمر کے زمانے میں، حتی نہا عنہ عمر، جب عمر آیا تو عمر نے اس کو منع کیا، فی شان عمر بن عمرو بن حریث کے معاملے میں، کہ میں نے حدیث آپ کو دکھایا عبد الرزاق صنعانی کی کتاب سے کہ عمرو بن حریث کے معاملے میں اس کو پسند نہیں آیا، اس نے حرام کیا۔ دیکھو کہ ہم کرتے تھے، تو یہ صحابہ جو متعہ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں سمجھایا، وہ پیغمبری وما علی رسول الا البلاغ المبین، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ڈیوٹی ہے، بلاغ مبین، اچھی طرح سے سب کو سمجھا دے، اس نے نہیں سمجھایا، وہ فیل ہو گئے۔ پیغمبر یہ عمر کی عزت بچانے کے لیے راشد صاحب، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشد صاحب صحیح لے لیا کرو، اتنا بے قابو مت ہو یار، اللہ یاری صاحب۔ ارشد صاحب عمر کو بچانے کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کار بنانا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا نہیں کیا، بلاغ مبین انجام نہیں دی، صحابہ کو نہیں سمجھا۔ سنو آپ ساکت رہو۔ نہیں ساکت نہیں رہتا، ساکت رہو، صحابہ اس مدت بولو گے پھر میری بات کہاں کرو گے، ڈال دینا، میری بات کہاں سنو گے، میری بات کہاں سنو گے نا، 5 دلیل لاؤں گا تو میں آپ کو 20 دلیل دے دوں نا، میں آپ کو، آپ بھی نہیں مانو گے، میری بات سنو، آپ تو 5 دلیل کی بات کرتے ہیں، بس ایک جملہ ختم ہونے پھر کہہ دینا بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم گناہ کار بنا رہے ہو عمر کی عزت بچانے کے لیے، اور صحابہ یہاں پر سب زنا کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر نکاح نہیں ہے تو زنا ہی ہے، پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ زنا ہے، اور عمر نے کہا کہ میں اس پہ حد جاری کروں گا، تو یہ سب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے ابتداء میں جب عمرو بن حریث کا واقعہ ہے اس وقت تک یہ سب زنا کر رہے تھے، اور وجہ کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور ہے کہ نہیں سمجھایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو حرام قرار دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ روایات میں نے دکھا دیا، وہ روایات تو میں نے دکھا دیا آپ کو، عبداللہ ابن عباس کا، ابن جریج کا، نورا مار دیا تم نے، ابھی میں بتا رہا ہوں نورا مار دیا آپ نے، صریح ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں آپ کو صریح ہے کہ اگر عمر منع نہیں کرتا شقیق کے علاوہ کوئی شخص زنا نہیں کرتا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو غلط فہمی تھی، عمر کو پتہ تھا، اب یہ ان سے پوچھا کہ حدیث دکھاؤ، حدیث تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ مل گیا وہ بخاری کے باب چیپٹر جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ عمر نے اپنے عباس سے کہا، یا جھوٹ کہہ رہے تھے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ابھی تو آپ بولنے دو گے، مجھے خود بولو گے، ابھی کہہ رہا ہوں میں ساکت ہو رہا ہوں ایک بات سے، ابھی میں ساکت ہو جاتا ہوں عزیزو۔ یہ سب سے پہلے ان سے استدعا ہے کہ بخاری کی وہ حدیث جنہوں نے جھوٹی بنائی ہے کہ بخاری میں وہ حدیث، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی حدیث ہے، کہ کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس سے کہا ہے کہ بھئی یہ قضیہ یہ، اس کو سمجھا رہے تھے، وہ حدیث وہ اس کا بتاتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میری باتوں کا جواب، بسم اللہ۔ بالکل آپ بالکل ایمانداری کے ساتھ آپ خاموش، ایمانداری بے دیانتداری کے ساتھ بتائیے۔ میرے سوال کا پہلے جواب، حدیث جو تم نے جھوٹی بنائی اس کا چیپٹر دے دو۔ میرے آپ نے سوال کا جواب دیا ہے، اتنی دیر سے آپ باتیں کو تول دے رہے ہو، وہ جھوٹی حدیث آپ نے بنائی تھی نا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جھوٹی حدیث، میں جو حدیث بنانے والا ہوں آپ کی طرف تکیہ کرنے والا ہوں،
وہ جھوٹی حدیثوں سنی بھی تکیہ کرے. چلو بسم اللہ بات کرو. میں آپ کو کر رہا ہوں. پہلے بات نے جو یہ پیش کی ہے مصنف ابن عبدالرزاق طبقات المدلسین کے اندر، یہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں. یہ انانا والی روایت، یہ جو ہے قلیل التدریس کرنے والے نہیں تھے، یہ جو ہے کافی تدلیس کیا کرتے تھے. اول بات تو یہ ٹھیک ہے. محدثین نے اس کے اوپر اصول بنایا ہے کہ جو قلیل التدریس کرنے والے وہ اتصال علی المعمول، اتصال پر معمول تبھی ہوگا جب یہ قلیل تدریس کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے، اول بات تو یہ. دوسری بات جو آپ نے یہ بات پیش کی ہے کہ انہوں نے فرما دیا رسول اللہ، حضرت عمر نے فرما دیا حضرت. میری بات ابھی آپ نے تہذیب الاحکام سے اور ملا یازر الفقی سے یہ بات دونوں میں نے آپ کو ثابت کی کہ رسول اللہ نے حرام فرمایا. اب آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ تقیہ کی بنیاد پر، کیونکہ اپنے مسئلے کو ثابت نہ کرنے کے لیے تقیہ کہہ دینا، نکل جانا تقیہ سے، وہ آپ کا کام ہے. ایک کام. ثانین بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو دکھایا کہ رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضور حیدر کرار کے وقت یا جنگ خیبر کے وقت قلیل صحابہ موجود. بعض تک یہ بات موصول ہوئی، ارسال ہوئی، بعض تک یہ سینڈ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، جن کے پاس یہ موصول ہے انہوں نے بات کیا کرتے، جیسے حضور حیدر کرار ہے کہ رسول اللہ نے حرام فرمایا، جو آپ نے ابھی پڑھا رسول اللہ نے حرام فرمایا، یہ کسی اور نے نہیں حرام فرمایا. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مالک شریعت صرف رسول اللہ ہے. حضور حیدر کرار بھی مالک شریعت نہیں ہے، مطابق شریعت. یہ بات پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کرنا، رسول اللہ نے حرام فرمایا جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے منع فرمایا. حضور مولا کائنات فرماتے یوم خیبرہ کا لفظ حضرت عبداللہ ابن عباس کے اوپر اصرار کرنا، حضرت اللہ مولا علی کو ان کو متنبع کرنا کہ یوم خیبر حرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حدیث کہاں ہے بخاری میں؟ چیپٹر نام بتاؤ نا. جی میں بالکل بتا رہا ہوں، میرے پاس صفحے اور نفر بالکل لکھا پڑا ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں اسکرین کے شاٹ میں آپ کو نہیں ابھی بتاؤ تیرے پاس بخاری میں ہے تو تیرے پاس نمبر نہیں ہے بھائی، تیرے پاس اس کا صفحہ نمبر نہیں ہے. بات کرنے لگے ابھی آپ سے بات کر رہے تھے، یہ تیرے میرے ہو گیا. تم بخاری پہ تہمت باندھ رہے ہو، بخاری میں وہ حدیث نہیں ہے. ہاں بخاری پہ تمہارے کہنے سے نہیں ہے نا، تم خالی کہو گے نہیں ہے. چیپٹر بتاؤ. میں بتاؤں گا انشاءاللہ، میں بتاؤں گا. ہاں میں اس کو بتا رہا ہوں، میں آخری میں اس کو لوں گا انشاءاللہ. ہاں میں اس کو لوں گا. پہلے اول بات یہ ہے کہ یہ خاموش رہیں گے، بات مختصر کرنے میں آپ تو مختصر کرتے نہیں ہیں، مطول دیتے ہیں، مجھے مختصر کرنے تو کہتے ہیں. بالکل کہا حضرت عبداللہ ابن عباس کو متنبع کیا کہ رسول اللہ نے یوم خیبرہ کے دن منع فرمایا. ٹھیک ہے، حضرت عمر کا قول نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے جھوٹ مت کہا کریے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو ہے کیا نام ہے حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی نے جو ہے باب نہم کے اندر در مناقب خصائص رسول اللہ علیہ السلام میں یہ بات خود لکھی ہے کہ امت کی 13ویں فضیلت یہی ہے کہ وہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. خود جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول دکھائے کہ میری امت کی 13ویں جو ہے یہ ہے کہ وہ کبھی گمراہی پر نہیں جمع ہوگی. تو یہ کیا یہ مدعا جیسی حرام سے ہم متعلق قائل ہیں بھائی، تو کب ہم متعلق قائل ہیں کہ آپ اس کو اجماعی میں مسئلہ بنا رہے ہیں؟ کیا اجماعی؟ ابھی تو متع کے قائل نہیں ہے آپ، ابھی تو آپ متع کے اوپر بحث کر رہے تھے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہے سائیکیٹرسٹ کو آپ کو دکھانا چاہیے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ خالی منصب پہ بیٹھ گئے ٹائی لگا کر. آپ کو رسول اللہ کی جو ہے اوکے ابھی جو ہے نا میں نے آپ کی خدمت میں جو 5 دلیل دیا، ایک قرآن کی مخالفت ہے، ایک عبداللہ مسعود کی روایت ہے. قرآن کی مخالفت ہے؟ مولا علی سے قرآن آپ جاننے والے اچھے تھے. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، ان کی جواب دے دو نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ الیاذ باللہ، رسول اللہ نے اسے حرام فرما دیا. یوم خیبرہ کا لفظ موجود ہے، یوم خیبرہ کا لفظ کے بعد دکھائے نا کہ رسول اللہ کے ساتھ یہ کیا. جب قرآن میں حلال ہے تو اس کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ تو پھر قرآن میں حلال ہے تو مولا علی کو نہیں معلوم تھا قرآن میں متع حلال ہے؟ رسول اللہ حرام فرمائیں گے؟ مولا علی کیسے آپ جانتے ہیں؟ بہت زیادہ مولا علی سے آپ جان گئے. بھائی آپ سے مزید بات کرنا بیکار ہے. میں ہم کہہ رہے ہیں آپ کو خود نہیں معلوم. جب نہیں مانتے تو اس کو کیوں اچت کرتے؟ ارے آپ نہیں مانتے، دوسروں کو مت کریے. پہلے بولنا نہیں سیکھ رہے، نہ جانتے ہیں نہ بول پاتے ہیں. اوکے تھینک یو. مزید 2-3 منٹ بات کرو، پھر پہلے سیکھ کے آئیے. اچھا انشاءاللہ اگلی بار میں آپ کو بات ہوگی انشاءاللہ بات بھی بتایا جائے گا. مزید رکھو فون رکھو، جانتے نہیں ہو ابھی کچھ خالی آ جاتے ہو. تو ان کا شمار کیجئے نا، جو میں نے 3-4-5 دلیل دیے ان کا ایک بات دیگر جواب دے دو. وہ تو آپ کو چینل پہ دکھ گیا کس کا دبدبہ زیادہ ہوا، اہل سنت ہی کا دبدبہ زیادہ ہوا جو ابھی تک آپ پیش نہیں کر پائے. ایک حدیث کی علت نہیں دکھا پائے، آپ حرمت نہیں دکھا پائے. جی بسم اللہ. جی آپ تقیہ کی بنیاد پر خارج کر دیا، صرف تقیہ کی بنیاد. دیکھیں ارشد صاحب، راشد صاحب، اس حدیث پہ ہمارے درمیان اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام. بالکل اختلاف نہیں ہے، آپ کی کتاب میں خود لکھا ہے کہ امت جمع نہیں ہوگی گمراہی کے اوپر. اور تو کیا معاذ اللہ ساری امت گمراہی پر جمع تھی؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے، تو پھر اجماعی کب سے بن گیا؟ کون حدیث جھوٹی ہے؟ یہی جو ابھی تو اس کو جھوٹی نہیں ثابت کر پائے آپ. جھوٹی تو تب آپ ثابت کریں گے جب اس کی آپ جو ہے اور موضوع ثابت کریں گے. وہ حدیث کو حدیث کے خلاف بس ٹھیک ہے بھائی. آپ جھوٹی تب ثابت کریں گے جب اس کو موضوع ثابت کریں. امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء، تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال، دیگر کتاب سے اس کو ضعیف تو ثابت کریں، موضوع ثابت کریں، تب تو وہ حدیث جھوٹی ہوگی. آپ کے کہنے سے تھوڑی نہ ہو جائے گی.
آپ کا دین کا جنازہ آپ نکال رہے ہیں کہ اماموں نے نہیں نکالا؟ اماموں تو حق پہنچایا مولا علی نے، تقیہ کرنے پہ ساری حدیثوں کو نکار دیا آپ نے، جھوٹ خالی بولتے ہیں. رسول اللہ اپنے پڑھتے ہیں خود حدیث یوم خیبر، حضرت عمر کو لاتے ہیں، مولا علی نے فرمایا کہ حضرت نبی نے فرمایا ہے. ابھی آپ نے حدیث بخاری شریف کی پڑھی کچھ دیر پہلے، اس کے بعد مصنف ابن عبد الرزاق کو آپ کا جواب دیا گیا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. جواب نہ دارت ہی چشم پوشی چیہ مانا دارت. میں آپ سے پوچھ لوں، بات ختم ہے آپ کی؟ بولیے. اوکے، خدا حافظ میرے بھائی، تھینک یو. اگر مزید کچھ کہنا ہے تو میں آپ سے مزید نہیں گفتگو کرنا چاہتا، اگر مزید کچھ کہنا ہے تو بولو. ہاں ٹھیک ہے، نہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے اگلی بار میں انشاءاللہ آپ سے جو بخاری کا آپ نے مطالبہ کیا ہے وہ بحمدی تعالیٰ میں آپ کو پورا کروں گا. وہ جھوٹ نہیں، ہم لوگ افطرا نہیں کرتے، تکیہ بازی آپ کی طرح نہیں کرتے. کس چیز کا مطالبہ کیا، کس چیز کا اس کو ذرا تکرار کرنا، کیا دکھانا چاہتے ہیں بخاری سے؟ وہ میں جی میں آپ کے پاس ہے منفی کو مثبت بنا دینا، مثبت کو منفی بنا دینا. آپ نے ادعا کیا ہے، کام ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. بخاری میں یہ حدیث ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو پتہ نہیں تھا، اس کو سمجھایا ہے کہ یہ اس کو متعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر. پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ کر لیجیے، میرا پوائنٹ نوٹڈ کر لیجیے، میرے جملے کو اوپر پکڑیے گا، میری بات سن لیجیے. حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ نکاح حرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم خیبر. اس کی دلیل نبی علیہ السلام نے یوم خیبر کا والا حمر اہلی و نکاۃ المتع کو حرام فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بتایا حضرت علی نے، اور جب حضرت علی نے بتایا تو اس کے بعد دلالت کر رہا ہے. آپ کوئی میرے بھائی آپ سے ایک سوال کروں، اتنے کتابیں آپ کے پاس ہیں، وغیرہ مطالعہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، آپ مجھے بتائیں کہیں آپ دکھا سکتے ہیں کہ کسی شخص نے کہا ہو، کسی صحابی نے، یعنی متون میں لکھا ہو کہ صحابی کو یہ نہیں معلوم تھا، یہ صحابی کو نہیں معلوم تھا، عمر کو معلوم تھا؟ کیا اچھا یہ مطلب نہ معلوم ہونا تو یہ کوئی بعید بات ہے، کوئی خراب ہے والی بات ہے؟ نہ معلوم ہونا نہیں، نہ معلوم ہونا کوئی دلیل مانگتا ہے نا، دلیل مانگتا ہے کہ ایک شخص جاہل ہے، یہ دلیل مانگتا ہے. حضرت علی کا سمجھانا یہ دلیلی تو ہے، حضرت علی کا سمجھانا یہ دلیلی تو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم. اوکے تھینک یو عزیزو. یہ ابھی ہم نے مصنف عبد الرزاق سے دکھایا آپ کو کہ عبد الرزاق نے معمر سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا. تو عبد الرزاق کو انہوں نے کہا کہ عبد الرزاق مدلس ہے، تو میں آپ کو عبد الرزاق کے کچھ ان دکھاتا ہوں بخاری سے. عزیزو ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ مصنف عبد الرزاق میں جو روایت میں نے آپ دکھائی وہ بہت سخت روایت ہے کہ اگر عمر نے حرام نہ کیا ہوتا تو قیامت تک کوئی شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا. یہ کتاب ہے عزیزو ملاحظہ فرمائی بخاری. یہاں پہ بخاری میں ملاحظہ فرمائیے چاپدار احیاء التراث کتاب الغسل صفحہ نمبر 72 میں حدیث نمبر 278 276 ہے، اگلے صفحے میں چاہیں 278، یہ 278 ہے. ملاحظہ فرمائیے. حدثنا اسحاق ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق نے روایت کی ان معمر. کیا یہاں پر عبد الرزاق نے کہا حدثنا معمر؟ ان معمر، عبد الرزاق نے معمر ابن راشد ازدی سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا. معمر، تو آپ نے کہا کہ یہ تو ان والی روایت، عبد الرزاق تو مدلس ہے، عبد الرزاق کو کہنا چاہیے کہ حدثنا. عبد الرزاق نے حدثنا تو نہیں بولا، ان معمر. اچھا اس کے علاوہ مزید آپ کی خدمت میں یہ صفحہ نمبر 97 ہے بخاری کی، یہ حدیث نمبر ہے 416. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق ان معمر. عبد الرزاق نے پھر کہا کہ معمر سے روایت ہے، اسے نہیں کہا کہ حدثنا معمر، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ میرے معزز ناظرین یہ صفحہ نمبر 345 ہے بخاری کی، 345 حدیث نمبر 1967. حدثنا یحییٰ حدثنا عبد الرزاق ان معمر. مدلس ہے سالہ، مدلس آپ ہیں، مدلس آپ ہیں، ٹھیک ہے. ایک بخاری بڑی پڑی ہے اور مسلم بھی بڑی پڑی ہے کہ جس میں عبد الرزاق کی ان ہے، عبد الرزاق کی ان ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے پاس صرف ایک ہی حدیث ہے کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم خیبر المتعة وحمر الانسیہ او الحمر الاہلیہ. ایک ہی روایت ہے. ہم نے ثابت کیا کہ وہ روایت قرآن کے خلاف، وہ روایت صحابہ اس کو جٹلایا، صحابہ نے جٹلایا اس کو. جابر بن عبداللہ نے جٹلایا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے جٹلایا ہے، اور عبداللہ بن مسعود نے جٹلایا ہے، عبداللہ بن عباس نے جٹلایا ہے، عمران بن حسین نے جٹلایا ہے، سب نے جٹلایا اس روایت کو. اور صحابہ نے شہادت دی ہے کہ عمر نے نفی منع کیا ہے.
عمر نے حرام قرار دیا ہے. تو اس سے ثابت کیا ہوا عزیزو؟ اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا میرے بھائیوں کہ عمر نے شریعت چینج کیا. عمر نے شریعت چینج کیا. میں ایک حدیث دکھاتا ہوں آپ کو، پھر میں آپ کے جو ہے مزید فون جواب دوں گا. روایہ ورد ملاحظہ فرمائیے، کتاب بخاری جلد نمبر 6 ہے، ترجمہ ہے عبدالستار الحماد صاحب، حافظ عبدالستار الحماد کی، اور یہ کتاب چھپی ہے دار السلام پبلیکیشن میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے بلی اس حدیث میں حدیث یہ ہے عزیزو، انی فرتکم علی الحوض من مر علی شرب ومن لم شرب لم يظمأ ابدا لیردن علی اقوام اعرفهم ويعرفونی ثم يحال بینی وبینہم. روز قیامت میرے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں جانتا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں، پھر ان کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا. بھلے اس میں یہ ہے، اسی حدیث میں ابو سعید خدری ابو سعید خدری نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ میں تو کہوں گا یا اللہ یہ مجھ سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب سے آئے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں. تو میں کہوں گا دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی. ٹھیک ہے نا؟ دین میں صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبدیلی کریں گے اور وہ جہنم لیے جائیں گے. تبدیلی